اللہ الرحمن الرحیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے کچھ مبادئ اور اصول کا جاننا ضروری تھا، وہ ہم پڑھ رہے تھے۔ کل ہم نے پڑھا، بلکہ ابھی تک جو پڑھ چکے ہیں، تعریف قرآن کریم، تعریف کے بعد اسماء القرآن الکریم، اس کے بعد حکمت نزول القرآن، قرآن کریم کے نازل کرنے کی حکمت، کتنی حکمتیں بیان ہوئیں وہ آپ نے لکھ لی۔ اس کے بعد موضوع القرآن، قرآن کریم کا موضوع کیا ہے، مرکزی عنوان قرآن کریم کا کیا ہے، وہ ہے اللہ کی توحید کو ثابت کرنا۔ اس کے بعد ہم نے پڑھا مخاطبین قرآن، کہ قرآن کریم کن لوگوں سے خطاب کرتا ہے۔ تو مخاطبین قرآن سب سے پہلے دو گروہ ہیں، منقادین، نمبر دو غیر منقادین۔ منقادین تابعدار، ماننے والے، اور غیر منقادین کی چار قسمیں ہیں جن سے قرآن خطاب کرتا ہے۔ نمبر ایک المشرکین، نمبر دو الیہود، نمبر تین النصارى، نمبر چار المنافقین۔ ان چار گروہوں سے قرآن خطاب کرتا ہے۔ نمبر ایک مشرکین۔ مشرکین کون لوگ ہیں؟ شرک کیا ہے؟ ان کو مشرک کیوں کہتے ہیں؟ اس کا کچھ حصہ ہم نے پڑھا کہ شرک کا لغوی معنی ہوتا ہے حصے داری، شراکت، اور اصطلاح شرع میں جو مختلف تعریفیں میں نے شرک کی لکھوائی کہ اللہ کی صفات مختصہ کو کسی غیر میں جاننا، یہ شرک ہے۔ شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمہ اللہ، شاہ محمد اسحاق اور اسی طرح شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ کے حوالے سے میں نے تعریفات ذکر کی ہیں آپ کے سامنے شرک کی۔ اب مشرکین کون لوگ ہیں، ان کے عقائد کیا ہیں، کن کن اعمال اور کن کن عقائد کے حامل ہیں، وہ کون سی باتیں ہیں جو مومنین، موحدین اور مشرکین کے درمیان اتفاقی ہیں، اور کون سی باتیں، کون سے امور ہیں، کون سے عقائد ہیں جن میں مومنین، موحدین اور مشرکین کا کیا ہے، اختلاف ہے۔ تو سب سے پہلی چیز ہم پڑھتے ہیں مشرکین مکہ کے عقائد، بلکہ قرآن کریم سے ہم کئی مقامات کھولتے ہیں تاکہ آپ کے سامنے ظاہر ہو جائے۔ مشرکین مکہ، میری طرف دیکھیے، اللہ کو خالق مانتے تھے، اللہ کو مالک بھی مانتے تھے، روزی دینے والا رازق بھی اللہ کو کہتے تھے، بارشیں اللہ برساتا ہے، ہمیں اللہ نے پیدا کیا ہے، اور مردے کو زندے کو مردے سے اور مردے سے زندہ کو نکالنے والا اللہ، تدبیر کرنے والا اللہ کو مانتے تھے۔ یہ ساری چیزیں مانتے تھے۔ اب آپ کہیں گے کہاں لکھا ہے مانتے تھے؟ تو قرآن مقدس ذکر کرتا ہے، ذرا کھولیے پارہ نمبر 11 آیت 31، سورت کا نام ہے سورت یونس، سورت یونس۔ آیت نمبر 31 سورت یونس کھولیے ذرا۔
قرآن کہتا ہے قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ۔ دیکھا، قرآن میں دماغ کھول کے بیٹھیے تاکہ سمجھ میں آئے۔ فرمایا قل، میرا پیغمبر ان سے پوچھ، من یرزقکم من السماء، کون تمہیں رزق دیتا ہے آسمان سے، ام من یملک السمع والابصار، کون مالک ہے آنکھوں، کانوں کا اور آنکھوں کا، ومن یخرج الحی من المیت، کون نکالتا ہے زندے کو مردے سے، وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور نکالتا ہے مردے کو زندہ سے، وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، کون تدبیر کرتا ہے کام کی، فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، پس جلدی ہی ان قریب وہ کہیں گے کہ سب کچھ کرنے والا کون ہے۔ دیکھیے یقولون کے اوپر سین لگایا، فَسَيَقُولُونَ، فا بھی لگایا اور سین بھی لگایا ہے۔ کیوں؟ عقیدہ وہ چیز ہے کہ جو انسان کے دل میں ہوتا ہے اسے سوچنے کی ضرورت نہیں پڑتی، جب وہ پوچھتا ہے تو بلا تجشم فکر، دماغ بھی نہیں لڑاتے، فوراً جواب دے دیتے ہیں کہ یہ سارا کچھ کرنے والا اللہ ہے۔ تو یہ اتنی توحید وہ بھی مانتے تھے، اگر ایک بندہ یہ کہے آسمان پیدا کرنے والا اللہ، زمین پیدا کرنے والا اللہ، اور کہے کہ یہ میں نے کیا بیان کی ہے، یہ میں نے توحید کا حق ادا کیا ہے، تو یہ توحید تو آپ دیکھ لیجئے سورہ یونس بتلا رہا ہے کہ مکے کا مشرک بھی مانتا ہے۔ دوسرا مقام ذرا کھولیے قرآن کریم کا، سورت کا نام ہے سورت بنی اسرائیل، آیت 67، 15واں پارہ سورت بنی اسرائیل۔ وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ، فرمایا جب پہنچتی ہے تمہیں تکلیف فی البحر، دریا میں، سمندر میں، تو ضل من تدعون، گم ہو جاتے ہیں تم سے وہ جن کو تم پکارتے ہو، الا ایاہ، مگر اللہ، اللہ تم سے گم نہیں ہوتا، یعنی اللہ تمہیں یاد رہتا ہے، اسی کو پکارتے ہو۔ لیکن ہوتا کیا ہے، فَلَمَّا نَجَّاكُمْ، پس جب ہم تمہیں نجات دیتے ہیں، اِلَى الْبَرِّ، خشکی کی طرف، تو اعرضتم، تم اعراض کرتے ہو، منہ پھیر لیتے ہو، کہتے ہو فلاں نے بچایا، فلاں نے بچایا ہے۔ تو اس آیت سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ مکے کا مشرک بھی مصیبت میں جب پھنس جاتا تو پھر کس کو پکارتا تھا؟ تو دیکھیے مصیبت میں اللہ کو پکارتے بھی تھے، پھر بھی مشرک ہے۔ اچھا، قرآن مقدس دوسرا مقام ذرا کھولیے، 18واں پارہ سورۃ المومنون، آیت 84، سورۃ المومنون، آیت 84۔ یہ کئی آیتیں ہیں، میں پڑھتا ہوں، ذرا دل کھول کے اس کو سنیے اور سمجھیے۔ فرمایا قل لمن الارض ومن فیہا، قل میرا پیغمبر پوچھ ان سے، لمن الارض ومن فیہا، کس کی ملکیت ہے زمین؟ لمن کا معنی کس کی ہے، کیا کس کی ہے زمین، یعنی اس کا مالک کون ہے، ومن فیہا، اور کس کی ملکیت میں وہ کچھ جو زمین میں ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو، سیقولون للہ، تو ان قریب کہیں گے کہ یہ ساری کی ساری ملکیت کس کے لیے ہے،
اللہ ہی کے لیے۔ قل افلا تذکرون، قل کہہ دیجئے کیا پس تم نصیحت نہیں حاصل کرتے۔ اگلی آیت، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، پوچھ میرا پیغمبر ان سے کون رب ہے آسمانوں، ساتوں آسمانوں کا، کون رب ہے عرش عظیم کا۔ یہاں رب مانے مالک، کیا تو مانا کرو، کون مالک ہے ساتوں آسمانوں کا، کون مالک ہے عرش عظیم کا۔ سیقولون للہ، تو کہیں گے کہ یہ کس کی ملکیت ہے؟ اللہ ہی مالک ہے، اسی کی ملکیت ہے۔ قل افلا تتقون، کہہ دیجئے کیا پس تم ڈرتے نہیں ہو، یعنی اب بھی نہیں ڈرتے ہو شرک سے، یا تتقون کا معنی کیا اب بھی شرک کرنے سے بچتے، یعنی اب تو بچ جاؤ شرک کرنے سے۔ اگلی آیت ذرا دیکھیے، قل من بیدہ ملکوت کل شیء وہو یجیر ولا یجار علیہ، قل میرا پیغمبر پوچھ ان سے من بیدہ ملکوت کل شیء، کس کے ہاتھ میں ہے بادشاہی، کس کے ہاتھ میں ہے حکومت، ہر چیز کی، ہر چیز کا اختیار کس کے ہاتھ میں؟ وَهُوَ يُجِيرُ، اور وہ پناہ دیتا ہے، وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ، اور اس کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دیا جاتا۔ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تم جانتے ہو۔ سوال سمجھ میں آ رہا ہے؟ کس کے اختیار میں ہے ہر چیز، کون پناہیں دیتا ہے، اور اس کے مقابلے میں پناہ نہیں دیا جا سکتا۔ اگر جانتے ہو تو جواب دو، سیقولون للہ، تو کیا کہیں گے؟ کس کے اختیار میں ہے؟ ہر چیز کا اختیار اللہ ہی کے لیے۔ قل فأنا تسحرون، تو کہہ دیجئے پس کہاں تم دھوکے میں ڈالے جاتے ہو؟ تسحرون، سحر، جادو کیے جاتے ہو، کدھر تمہاری کھوپڑی پھر گئی ہے؟ فَأَنَّا تُسْحَرُونَ، پس کہاں تم الٹے جاتے ہو؟ تسحرون، دھوکہ دیے جاتے ہو۔ بل اتیناہم بالحق وانہم لکاذبون۔ اسی طرح قرآن کریم ان کا عقیدہ ذکر کرتا ہے۔ سورت کا نام سورۃ العنکبوت، 21واں پارہ، سورہ عنکبوت آیت نمبر 61۔ وقت کی قلت کی وجہ سے، ورنہ بندے کا دل کرتا ہے کہ یہ آیتیں کھول کھول کے بس شروع ہو جائے اور ساری ایک ہی محفل میں بیان کرے، لیکن یہ یاد رکھو دوستو، یہ ذہن میں بٹھاؤ، یہ ترتیب یہ لکھو، جب تم تقریر کرتے ہو تو پھر لوگوں کے سامنے اپنے خطبات میں، بیانوں میں شامل کرو۔ آؤ لوگو، اللہ کی توحید یہ ہے، اور محض جن باتوں کو ہم توحید سمجھتے ہیں، ان باتوں کو تو مکے کا مشرک بھی مانتا تھا۔ پھر یہ آیتیں کھول کھول کے بیان کی کہ کدھر کدھر تک وہ مانتا تھا، ہم سب کا اتفاق ہے ان کے ساتھ۔ اور پھر لڑائی کس بات میں ہے؟ وہ کون سا نکتہ ہے جس میں مشرک ٹھہرا اور آپ موحد ٹھہرے؟ اس کی راہ الگ ہوگی اور تمہاری راہ، وہ نکتہ کیا ہے؟ ہم آتے ہیں اس پہ۔ سورہ عنکبوت آیت 61، فرمایا وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اگر تو پوچھے ان سے کس نے پیدا کیا ہے آسمان و زمین کو، وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، کس نے مسخر کیا ہے سورج اور چاند کو، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو ضرور بضرور کہیں گے کہ اللہ ہی خالق ہے آسمان و زمین کا، اللہ ہی نے مسخر کیے ہیں سورج اور چاند، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ فرمایا فَأَقُلْ فَأَنَّا يُؤْفَكُونَ، پس کہاں پھیرے جا رہے ہو؟ فَأَنَّا يُؤْفَكُونَ، پس یہ کہاں پھیرے جا رہے ہیں؟ ذرا بعد کی آیت بھی پڑھ لیجئے نا، فرمایا وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً،
اگر میرا پیغمبر تو ان سے پوچھے کون برساتا ہے اوپر سے پانی، آسمان سے پانی کون برساتا ہے، فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ، کس نے اوپر سے پانی برسایا، پس زندہ کیا اس کے ذریعے زمین کو، من بعد موتها، اس کے بنجر خشک ہو جانے کے بعد، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو ضرور بضرور کہیں گے کہ اللہ۔ جب ادھر تک مان گئے تو آگے کہو قُلِ الْحَمْدُلِلَّہ۔ یہ الحمدللہ کا مفہوم دو طرح ہے، ایک یہ کہ اتنا مان گئے ہو، یہ بھی اللہ کا، ادھر تک مان گئے ہو نا، تھوڑا سا آگے ہم اور کھینچ کے آپ کو لے جائیں گے، پکی توحید مان جاؤ گے۔ یا قُلِ الْحَمْدُلِلَّہ کا مفہوم یہ ہے کہ جب یہ مانتے ہو آسمان و زمین سے کا خالق اللہ ہے، بارشیں اللہ برساتا ہے، اس کے ذریعے زمین زندہ اللہ کرتا ہے، تو قُلِ الْحَمْدُلِلَّہ، کہہ دیجئے کہ صفات الوہیت بھی کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے۔ الحمدللہ کا ایک معنی یہ بھی ہے، پھر مان جاؤ کہ الہ کی صفات کس کے لیے ہیں؟ اللہ ہی کے لیے۔ بل اکثرهم لا یعقلون، بلکہ اکثر ان کے عقل نہیں رکھتے۔ اور ذرا اس کے بعد والی آیت بھی پڑھ لو نا، اور مسئلہ کھلے گا۔ آیت نمبر 65، فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ، پس جب یہ مشرکین سوار ہوتے ہیں کشتی میں، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، تو پکارتے ہیں اللہ کو مخلصین لہ الدین، اس کے لیے پکار کو خالص کرتے ہوئے۔ دین کا معنی یہاں کیا ہے؟ پکار۔ کشتی میں سوار ہوتے ہیں، کشتی موجوں میں پھنستی ہے تو خالص اللہ کو پکارتے ہیں، لیکن پھر کیا ہوتا ہے؟ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ، پس جب ہم ان کو نجات دیتے ہیں، إِلَى الْبَرِّ، خشکی کی طرف، إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ، یکا یک اچانک وہ کیا کرنے لگتے ہیں؟ شرک کرنے لگتے ہیں۔ میرے ذہن میں ایک بات آتی ہے، یہ جتنی آیتیں ہیں کشتی والی، مصیبت والی، یہ پہلے گزری۔ مکے کا مشرک پیغمبر کا کتنا بڑا دشمن تھا۔ یہ وہ مشرک ہے مکے کا جس کے مشرک ہونے پر بھی آج تک مشرکین کا بھی کیا ہے؟ اتفاق ہے، یعنی وہ بھی اس کو مشرک مانتے ہیں۔ اس کی حالت یہ کہ مصیبت میں اکیلے اللہ کو پکارتا ہے، اور آج کا کلمہ گو مشرک یہ اتنا بدبخت ہے، اس کی مت ماری گئی ہے کہ یہ مصیبت میں غیر کو پکارتا ہے۔ یہ جب مصیبت میں پھنستا ہے تو یہ غیر کو پکارنے لگ جاتا ہے۔ وہ مشرک پھنستا تھا تو کہتا اللہ تو ہی بچاتا ہے، آج کا کہتا ہے بہاؤ الحق بیڑا ڈک، تو یہ تو اس کو کہتا ہے بیڑا ڈک۔ معین الدین چشتی پار لگا دے میری کشتی، یہ تو مصیبت میں بھی پھنستا ہے تو اس سے کہتا ہے کہ میری کشتی پار لگا دے۔ تو یہ اس حد تک گرا ہوا ہے۔ خیر قرآن کریم بہت ساری آیات ہیں اسی طرح۔ ذرا دوسرا مقام کھولیے، یہ میرے سامنے ہے، سورت نکالو، سورت الروم 21واں پارہ، یہ بعد والی سورت ہے، سورہ روم 21واں پارہ، آیت نمبر ہے 33۔ وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ، اور جب پہنچتی ہے لوگوں کو تکلیف، دعوا ربہم، تو پکارتے ہیں اپنے رب کو، منیبین الیہ، اسی کی طرف رجوع کرتے ہوئے، بالکل اسی کی طرف رجوع کرتے ہوئے، خالص اسی کو پکارتے ہیں، منیبین الیہ، ثم اذا اذاقہم منہ رحمتا، پھر جب اللہ فرماتے ہیں ہم چکھا دیتے ہیں، اللہ چکھا دیتا ہے ان کو، منہ اپنی طرف سے، رحمتاً رحمت کا مزہ،
تکلیف میں ہوتا ہے تو بالکل اسی کی طرف رجوع کرتے ہوئے پکارتا ہے، اور جب اللہ اس کو اپنی رحمت کا مزہ چکھا دیتا ہے تو پھر کیا کرتا ہے، اذا فریق منہم بربہم یشرکون، تو اچانک ان میں سے ایک گروہ اپنے رب کے ساتھ یشرکون شریک ٹھہرانے لگتا ہے، اوروں کا حصہ بنا دیتا ہے۔ یشرکون، یہ شرک کا لفظ کا معنی کیا؟ مصیبت اللہ نے ہٹائی، نعمت کا مزہ اللہ نے چکھایا، لیکن یہ کہتا ہے نہیں، اللہ نے بھی چکھایا ہے لیکن فلاں کی بھی حصہ داری ہے، کچھ ان کا بھی ہے، ہاں، تو یہ شرک کرنے لگتے ہیں۔ ایسے ہی قرآن کریم دوسرا مقام ہے سورۃ لقمان، بعد والی سورت دیکھیے ذرا، سورہ لقمان آیت نمبر یہ ذرا کھولی، اذا غشیہم موج کالظلل، اذا، آیت نمبر کتنی ہے؟ 32۔ نعمان پن دے تو ذرا۔ سورہ لقمان آیت نمبر 32، فرمایا جب ڈھانپ لیتی ہے ان کو، اذا غشیہم موج، جب ان کو موج ڈھانپ لیتی ہے، کالظلل، بادل کے سائبان کی طرح، تو دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، دعوا اللہ، پکارتے ہیں اللہ کو خالص کرتے ہوئے اس کے لیے پکار کو، فلما نجاہم، پس جب ہم ان کو نجات دیتے ہیں، الی البر، خشکی کی طرف، فمنہم مقتصد، پس کچھ ان میں مقتصد، اعتدال پر قائم رہنے والے ہوتے ہیں۔ واہ قرآن تیرے انصاف پہ قربان جاؤں، رگڑا سب کا نہیں نکالا، جو رائے اعتدال پہ قائم ہے نا اس کی تعریف بھی کی۔ فرمایا کیا ہوتا ہے جب سمندر میں چلتے ہیں اور موج ایسے اوپر آتی ہے جیسے بادل کا سائبان، یہ آیت جب بندے نے کشتی میں سفر نہ کیا اور سمندر میں سمجھ نہیں آتی کہ موج سائبان کیسے بن کے اوپر آتی ہے، لیکن جب ہم نے جا کے اس کا نظارہ دیکھا ہے، دور سے موج ایسے آتی ہے بندہ یوں سمجھتا ہے کہ موج اوپر ہے اور ہم اس کے بیچ میں ہیں، بالکل ایسے لگتی ہے، لیکن اچانک ہی ایسے کشتی اس کے اوپر ہو جاتی ہے، بالکل سائبان کی طرح جب اوپر موج آ کے منڈلاتی ہے تو کیا کرتے ہیں، پکارتے ہیں اپنے رب کو، پکارتے ہیں اللہ کو، مخلصین لہ الدین، خالص کرتے ہوئے اس کے لیے پکار کو، لیکن جب ہم ان کو نجات دیتے ہیں خشکی کے طرف، فمنہم مقتصد، پس کچھ ان میں سے راہ اعتدال پر قائم ہوتے ہیں، موحد ہوتے ہیں۔ ادھر بھی اللہ کو پکارا تو باہر بھی اللہ ہی کو پکارتے ہیں، دوسرے گروہ کا ذکر ہی نہیں کیا۔ بھائی ان کا ذکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں، کئی آیتوں میں آپ ان کا ذکر، یعنی وہ راہ اعتدال پہ قائم نہیں رہتے، وہ اللہ کے سوا اوروں کو پکارتے ہیں۔ کبھی کبھی مسئلہ خشکی میں سمجھ نہیں آتا نا تقریروں سے، تو سمندر کی موجیں مسئلہ سمجھا دیتی ہیں۔ ابو جہل کا بیٹا اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھاگ کے نکلا نا مکہ سے، جدہ کے ساحل پہ گیا، سمندر کی کشتی میں سوار ہوا کہ میں بھاگتا ہوں، مجھے تو قتل کیا جائے گا، نکل پڑا۔ جب نکلا آگے جا کے کشتی پھنس گئی بھنور میں، موجیں ہی موجیں ہیں، تو جو کشتی چلانے والا ملاح تھا، ملاح کہنے لگا کوئی لات کو پکار رہا ہے، کوئی منات کو، ملاح کہتا ہے صرف اس کو پکارو جو اوپر ہے، صرف اوپر والے کو پکارو، یہ الفاظ ہے، صرف اکیلے اللہ کو پکارو۔ اکرمہ کے دماغ پہ چوٹ لگتی ہے، کہا کیوں؟
یہ جن کو ساری زندگی ہم پکارتے رہے، لات منات عزا ہبل، یہ کب کام آئیں گے؟ نے کہا ادھر وہ کام نہیں آتے۔ تو اکرمہ دل میں کہنے لگا یہی تو وہ مسئلہ ہے جس کی وجہ سے ہم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑ رہے ہیں۔ وہ بھی تو یہی کہتے ہیں کہ جو سمندر کی موجوں میں تمہیں بچا سکتا ہے، بحر میں بر میں بھی تمہارا حاجت روا وہی ہے، لیکن ہم تو جھگڑ رہے تھے۔ مسئلہ جب سمجھ میں آیا تو دل میں کیا کہنے لگا اگر کشتی کنارے لگ گئی تو لَأَزَعَنَّ يَدِي فِي يَدِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم اگر کشتی کنارے لگ گئی تو میں اپنا ہاتھ محمد کے ہاتھ میں رکھ دوں گا، جا کے ان کا بیعت کر لوں گا اور ان کا غلام بن جاؤں گا۔ اللہ نے کیا، کشتی کنارے لگی اور کنارے لگتے ہی سیدھا دوڑتے ہوئے آ گیا۔ کہا جس مسئلے کو ادھر خشکی میں نہیں سمجھا بھاگا، وہی مسئلہ اللہ نے کدھر سمجھا دیا؟ سمندر کی موجوں میں سمجھا دیا۔ تو قرآن کریم کہتا ہے دیکھو مکے کا مشرک بھی ان سارے مقامات میں کس کو پکارتا تھا؟ اللہ کو پکارتا تھا۔ اللہ اور کئی مقامات۔ اب یہ تو ان کے عقائد ہو گئے، ان کے اعمال کیا تھے؟ ان کے اعمال ذرا دیکھیے۔ سورت کا نام ہے سورہ انفال، 9واں پارہ آیت 35۔ سورت انفال، نواں پارہ سورہ انفال آیت 35۔ وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً، اور نہیں ہے ان کی نماز عند البیت، مسجد کے پاس، مسجد میں، الا مکاءً وتصدیہ، بیت اللہ کے پاس جو ان کی نماز ہے نہیں ہے وہ مگر مکاءً، سیٹیاں، وتصدیہ اور تالیاں پیٹنا۔ ان کی نماز کیا ہے؟ سیٹیاں بجانا اور تالیاں پیٹنا، یہ ان کی نماز ہے۔ تو آیت سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ نماز پڑھتے تھے؟ نماز، اب ایک ذہن میں بات آئی، وہ سیٹیوں کو اور تالیوں کو نماز کہتے تھے؟ جی اتنے پاگل تھے، سیٹیوں اور تالیوں کو نماز؟ عام لوگ مفسرین تو یہی کہتے ہیں، لیکن میرے شیخ فرماتے ہیں نہیں، نماز کو تشبیہ دی گئی ہے ان کی نماز کو سیٹیوں اور تالیوں سے۔ جس طرح سیٹیاں اور تالیاں بجانا ایک فضول اور عبث کام ہے، اس طرح ان کی نمازیں بھی عبث تھی، ضائع تھی، چونکہ مشرک جو تھے، اور مشرک کا عمل کیا ہوتا ہے؟ ضائع و برباد ہے۔ حبطت اعمالہم، ان کے عمل کیا ہیں؟ ضائع و برباد ہے۔ اور اگر حقیقی معنی پہ لیا جائے تو اس دور میں آپ کو قوالی والے نظر آئیں گے نا، جی نور پیر دا ویلا ہے، ٹھیک ہے نا، صبح صبح آپ ان کو دیکھیں، سیٹیاں بھی بج رہی ہیں اور پوری ایک ٹیم بیٹھی ہوئی کیا بجا رہی ہے؟ تالیاں بجا رہی ہے۔ تو فرمایا نہیں ہے ان کی نماز مگر سیٹیاں بجانا اور تالیاں بجانا۔ اچھا اس کے علاوہ بھی کچھ نیک کام ہیں ان کے؟ ہاں ذرا کھولیے دوسرا مقام۔ سورت کا نام ہے سورت توبہ، آیت نمبر 11۔ سورت توبہ آیت نمبر 19۔ سورہ توبہ آیت 19 دیکھیے ذرا۔ اجعلتم سقایت الحاج وعمارت المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستوون عند اللہ۔ سنیے، فرمایا اجعلتم، کیا تم بناتے ہو، سقایت الحاج، حاجیوں کو پانی پلانا، وعمارت المسجد الحرام،
مسجد حرام کی تعمیر کرنا کمن آمنا کا عمل من آمنا، اس شخص کے عمل کی طرح جو ایمان لایا اور اللہ پر اور آخرت کے دن پر اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا۔ لا یستوون، یہ برابر نہیں ہے اللہ کے ہاں۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ ہدایت توفیق نہیں دیتا ظالم قوم کو۔ غور کرو، ابو جہل اور اس کی ٹیم حاجیوں کو پانی پلاتے تھے، جتنے بھی حجاج آتے تھے یہ ان کی بھرپور خدمت کرتے تھے، ستوں بھی کھلایا کرتے تھے، اور اسی طرح مسجد حرام کی تعمیر میں بھی ان کا حصہ ہوتا تھا۔ اب دیکھیے دنیا کی ایک مسجد میں ایک اینٹ لگانا کتنا بڑا کار خیر ہے، نیکی کا کام ہے، تو پوری مسجد حرام تعمیر کرنا، اور مسجد حرام کی تعمیر بھی اس درجہ کہ جب کعبہ تعمیر کر رہے تھے تو اعلان کیا گیا کہ ہم کعبہ نئے سرے سے دوبارہ تعمیر کر رہے ہیں، تو جو 100% حلال پیسہ ہوگا وہی لگائیں گے۔ چندہ اکٹھا کیا گیا، سارے مشرکوں نے چندہ ڈالا، کعبۃ اللہ تعمیر ہوا، پیسے کم ہو گئے، جب پیسے کم ہوئے تو آدھا بنا دیا، حتیم کا حصہ باہر رہ گیا۔ کون سا حصہ؟ کعبے کے ساتھ آپ نے دیکھا ایک چھوٹی سی دیوار ہے ایسے، یہ حصہ باہر رہ گیا مالیت کم ہونے کی وجہ سے، یعنی انہوں نے حصہ تو کم کر دیا لیکن حرام کا پیسہ نہیں لگایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، عائشہ میرا دل کرتا ہے میں کعبے کو پھر اسی طریقے پر بناؤں جس طرح ابراہیم خلیل اللہ نے بنایا تھا، یہ حتیم والا حصہ اندر کر دوں، لیکن خوف خطرہ ہے تیری قوم کے فتنے فساد کا، کہ میں اس حتیم کو اندر کر دوں گا، یہ اس حصے کو پھر کیا کر دیں گے؟ باہر کر دیں گے، پھر یہ سلسلہ چلتا رہے گا یوں تو فساد بن جائے گا۔ اور اس کے باہر رہنے میں ایک حکمت یہ بھی رہ گئی ہے کہ بادشاہ تو دروازہ کھلتا ہے اندر چلے جاتے ہیں، لیکن ہم جیسے غریبوں کے لیے تو دروازے نہیں کھلتے نا، کیا خیال ہے؟ تو وہ لوگ حتیم میں چلے جاتے ہیں، نماز پڑھ لیتے ہیں، تو گویا حتیم میں پڑھ لی تو کعبے کے اندر چلا گیا۔ تو اتنی نیکیاں کرتے تھے، یہ سارے ان کے اعمال ہیں۔ اس کے علاوہ ذرا اعمال آپ کو بتاتا ہوں، ذرا سنو۔ امام علامہ عبد الکریم شہرستانی، علامہ عبد الکریم شہرستانی اپنی کتاب الملل والنحل اس میں لکھتے ہیں کہ یمن کا ایک قبیلہ تھا، اس قبیلے کا نام تھا عک، عین کاف، کیا نام تھا؟ عک، کش والا، قاف نہیں۔ عک قبیلہ یمن سے پورا گروہ بنا کے حج کے لیے آتا تھا، عمرے کے لیے آتا تھا، اور آتے بھی سارے ننگ تڑنگ، کپڑے شپڑے بالکل اتار کے، ننگ منونگے لباس اتار کے آ رہے، اور دو لڑکے نوجوان سیاہ رنگ کے، بالکل کالے سیاہ، ان کو قافلے کے آگے کر دیتے تھے۔ اب وہ دو نوجوان لڑکے آگے ہوتے، یہ پورا قبیلہ اس کے پیچھے آ رہا ہے، اور کیا کہتے تھے؟ ذرا ان کا وہ نعرہ دیکھیے، وہ الفاظ دیکھیے، کہتے نحنو غراباک، وہ دو لڑکے آگے جو ہوتے تھے نا وہ کہتے نحنو غراباک، اللہ ہم دونوں تیرے کوے ہیں، چونکہ رنگ کے کالے ہوتے تھے نا تو کیا کہتے تھے؟ اللہ ہم تیرے کوے، اللہ نے انسان بنایا، کیا بن رہے ہیں؟ کوے بن رہے ہیں۔ آج بھی کئی لوگوں کو شوق ہے، اللہ نے ان کو انسان بنایا، ان کو مدینے کا کتا بننا پسند ہے، ٹھیک ہے نا؟ اللہ نے اشرف المخلوق بنایا، وہ کہتے ہیں میں فلاں کی جگہ ادھر کا کتا ہوتا، کبھی کہتے ہیں یہ ہوتا، کبھی یہ ہوتا۔ او بھائی اس سے بہتر نہیں دعا کرو ہم مدینے کے انسان ہوتے، یہ بھی تمنا ہوتی تو کوئی اچھی بات تھی۔ اور پھر مدینہ کتوں کی جگہ ہے، جی مدینہ منورہ کتوں کی جگہ ہے، بس خیالات ہے، لوگوں کی اپنی ایک سوچ ہے، یہ بھی نہیں دیکھتے کہ ہم
اور کہتے وہ محبت سے ہیں، لیکن محبت ہی میں غلو کرتے ہیں اور غلط پٹڑی پہ چڑھ جاتے ہیں۔ تو وہ دونوں کیا کہتے ہیں؟ نحنو غراباک، ہم دونوں تیرے کوے ہیں اللہ، حقن الیک آنیا، حقن الیک آنیا، اللہ حق قبیلہ تیرے پاس ننگے ہو کے حاضر ہے۔ یہ لفظ ان کی زبان پہ ہوتا، حقن الیک آنیا، تو پیچھے سب نعرے کا جواب دیتے عبادک الیمانیہ، وہ کہتے حقن الیک آنیا، تو سارے پیچھے سے کیا جواب دیتے؟ عبادک الیمانیہ، اللہ تیرے بندے حق قبیلے کے ننگے تیری بارگاہ میں حاضر ہیں۔ کون سے؟ عبادک الیمانیہ، اور یمن سے آنے والے بندے۔ تو اندازہ لگائیے یہ کام بھی کرتے تھے، اللہ کو پکارتے بھی تھے۔ اب کیا مسئلہ تھا؟ بلکہ ایک اور بات سن لو، صحیح مسلم کی حدیث سن لو، مزہ آ جائے۔ صحیح مسلم میں آتا ہے کہ جب یہ طواف کرنے کے لیے آتے، کعبہ کے لیے، حج عمرے کے لیے آتے، تو تلبیہ بھی پڑھتے تھے۔ کیا تلبیہ جانتے ہیں؟ ہاں، سارے لبیک اللہم لبیک یہ پڑھتے تھے۔ ہم بھی جاتے ہیں، آپ بھی جاتے ہیں، اللہ ہم سب کو بارہا لے جائے۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ ہم تو یہ پڑھتے ہیں، مشرک بھی پڑھتے تھے، آگے پٹری بدل دیتے۔ کیسے بدلتے؟ کہتے لبیک اللہم لبیک، حاضر ہیں ہم اللہ، حاضر ہیں تیری بارگاہ میں، لا شریک لکا، تیرا کوئی شریک نہیں۔ جب ادھر پہنچتے نبی علیہ السلام کہتے قط قط قط، بس بس آگے نہ جاؤ، آگے نہ جاؤ، لیکن آگے وہ کدھر ٹھہرتے؟ آگے جا کے کہتے الا شریکن ہوا لک تملکہ وما ملک، اللہ تیرا کوئی شریک نہیں مگر وہ ہے جس کو تو نے شریک بنایا ہے اور مالک بنایا ہے، وہ خود کسی چیز کا مالک نہیں ہے، تو نے اس کو شریک اور مالک بنایا۔ تو اس حد تک وہ بھی عبادات اعمال کرتے تھے۔ اب وہ نکتہ کیا ہے؟ ذرا ایک اور، بلکہ میں آیتیں کھلواتا ہوں، بس وقت کم ہے۔ اختلاف کیا تھا؟ اختلاف یہ تھا کہ وہ کہتے تھے کہ ہم، قرآن کا نقطہ نظر یہ تھا کہ براہ راست اللہ کو پکارا جائے، بغیر کسی حائل کے، کسی واسطے کے، اللہ ہی سے مدد مانگی جائے، وہی متصرف ہے، وہی مختار کل ہے۔ وہ کہتے تھے یہ جن کو ہم پوجتے ہیں یہ ہمارے سفارشی ہیں۔ کیا ہیں؟ سفارشی۔ تو وہ اللہ کی بارگاہ میں سفارشی بناتے تھے، اور قرآن اس پہ رد کرتا ہے۔ اس کے لیے کھولیے، سورت کا نام ہے یونس، 11واں پارہ آیت 18، سورت یونس آیت نمبر 18، پارہ نمبر 11۔ لفظ پہ غور کرو میرا دوست، وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ۔ وَيَعْبُدُونَ، اور عبادت کرتے ہیں، بندگی کرتے ہیں، من دون اللہ، اللہ کے سوا، ما، ایسوں کی، لا یضرہم، جو ان کو ضرر نہیں دے سکتے، ولا ینفعہم، اور ان کو نفع بھی نہیں دے سکتے، وَيَقُولُونَ، اور کہتے ہیں، ہَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، یہ ہمارے سفارشی ہیں، عند اللہ، کس کے ہاں؟ اللہ کے ہاں۔ ایسوں کی بندگی کرتے تھے، پھر کہتے تھے کہ ہم جو ان کی عبادت کرتے ہیں کس لیے؟ ہَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں، یہ سفارش کرتے ہیں
تو اللہ ہمارے کام بنا دیتا ہے۔ شرک سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں؟ مکے کا مشرک بھی ان جن کو پوجتا تھا ان کو خالق نہیں سمجھتا تھا، سارے عالم کا مالک سمجھ کے نہیں پوجتا تھا۔ وہ جو پوجتا تھا وہ بھی یہی کہتا تھا کہ یہ اللہ کے ہاں ہماری کیا کرتے ہیں؟ سفارش کرتے ہیں۔ اور اسی چیز کو آج دین بنا کے پیش کیا جاتا ہے۔ آپ رد کریں تو آپ گستاخ ہوتے ہیں، آپ سمجھائیں تو آپ کے اوپر فتویٰ لگتا ہے۔ تو قرآن کیا کہتا ہے؟ قل کہہ دیجئے اتنبئون اللہ، کیا تم خبر دیتے ہو اللہ کو بما لا یعلم فی السماوات والارض، جس کو اللہ نہیں جانتا آسمان و زمین میں۔ یعنی کیا مطلب؟ اس کے دو معنی ہیں۔ ایک معنی کہ تم اللہ کو اس چیز کی خبر دیتے ہو کہ آسمان و زمین میں اللہ اسے نہیں جانتا، یعنی آسمان و زمین میں اللہ کے علم میں تو اپنا کوئی شریک نہیں ہے، اللہ کے علم میں نہیں ہے کہ میرا کوئی شریک ہے۔ تو جو چیز اللہ کے علم میں نہیں ہے تو سمجھو اس کا وجود ہی ہے ہی نہیں۔ مسئلہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو اللہ فرماتے ہیں میرے علم میں تو میرا کوئی شریک نہیں، اور تم بتاتے ہو یہ شریک ہے، یہ شریک ہے، یہ شریک ہے، تو تم میرے لیے شریک ڈھونڈتے ہو، مجھے تو اپنا کوئی شریک معلوم نہیں۔ ایک معنی۔ دوسرا معنی، تم کہتے یہ سفارشی ہیں۔ کیا ہیں؟ یہ سفارشی ہیں، یہ جا کے اللہ کو بتلائیں گے یہ بڑا اچھا آدمی ہے، اس کو بخش دیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ مجھے خبر دیں گے، کیا اللہ کو پتہ نہیں ہے؟ نہیں سمجھے؟ کیا تم اللہ کو وہ بتلاتے ہو کہ اللہ کو اس کا پتہ؟ کیا اللہ کو لا علم سمجھتے ہو تم کہ اللہ نہیں جانتا، اور یہ جا کے اللہ کو بتلائیں گے کہ ہاں جی اللہ وہ بڑا اچھا آدمی ہے؟ پہلا معنی امام راضی رحمہ اللہ نے کیا ہے، وہ فرماتے ہیں اس میں اتنی شدت اور زور ہے کہ اللہ فرماتے ہیں مجھے آسمان و زمین میں اپنا شریک معلوم نہیں ہے، یعنی وجود ہی نہیں ہے، تم نے کہاں سے شریک تلاش کر لیے ہیں۔ اچھا، اسی طرح ایک دوسرا مقام ذرا کھولیے قرآن کا، سورۃ زمر 23واں پارہ آیت نمبر 3۔ کیا؟ سورۃ زمر نہیں، کیا؟ ہاں، سورۃ زمر آیت نمبر 3 ذرا دیکھیے۔ میں پہلی آیت بھی پڑھتا ہوں پھر اگلی بھی۔ اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، بے شک ہم نے اتارا آپ کی طرف کتاب کو حق کے ساتھ، فَاعْبُدِ اللَّهَ، پس اللہ ہی کی عبادت کر، مخلص لہ الدین، خالص کرتے ہوئے اس کے لیے بندگی کو، پکار کو، عبادت کو، الا خبردار، للہ الدین الخالص، اللہ ہی کے لیے ہے پکار خالص، خالص پکار، خالص بندگی اللہ ہی کے لیے ہے۔ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، اور وہ لوگ اتخذوا جنہوں نے بنا لیے اللہ کے سوا اولیاء کارساز، ما نعبدہم، وقف لازم ہے تو وہ کیا کہتے ہیں؟ ما نعبدہم، ہم نہیں عبادت کرتے ان کی، الا مگر اس لیے، لیقربونا الی اللہ زلفا، تاکہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں، زلفا درجے میں۔ اب مشرکین کا اختلاف سمجھ میں آیا؟ وہ کہتے تھے ہم ان کی عبادت نہیں کرتے مگر صرف اس لیے کرتے ہیں، لیقربونا الی اللہ زلفا، تاکہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں مرتبے میں۔ امام ابن جریر اپنی تفسیر ابن جریر میں اس آیت کا معنی کرتے ہیں، اے لیقربونا الی اللہ زلفا، اے منزلتاً و درجتاً،
ہماری منزل درجہ اللہ کے قریب کر دے. وَلِيَشْفَعُوا لَنَا فِي حَوَائِجِنَا، اور تاکہ یہ ہماری حاجتوں میں ہماری کیا کریں؟ سفارش کر دیں. تو ان کو مکے کا مشرک سفارشی سمجھتا تھا. اب آپ کے ذہن میں ایک بات آئے گی، ذرا لفظوں پہ غور کرنا. آپ کے ذہن میں ایک بات آئی کہ وہ تو پتھر کے تراشے ہوئے معبودوں کی پوجا کرتے تھے. تو پتھر کا تراشا ہوا بت، صنم، یہ جو ہے نا، اس کو تو ہم بھی شرک کہتے ہیں. بات تو یہ ہے کہ ایک بندہ ولی کی بندگی کرے، پکارے امداد کے لیے، اس کو حاجت روا سمجھے، تو کیا یہ بھی شرک ہے؟ ایک بندہ پیغمبروں میں سے کسی کو حاجت روا اور الہ سمجھ کر پکارے، تو کیا یہ بھی شرک ہے؟ وہ تو ایسا نہیں کرتے تھے. آئیے اس پہ میں حوالے دیتا ہوں، ذرا دیکھیے، انشاءاللہ آپ کا دماغ روشن ہوتا ہے. ابھی یہی سورۃ زمر کی جو آیت ہے، تفسیر کبیر میں کھولتا ہوں، آپ حوالہ سنیے. امام راضی فرماتے ہیں جب مکے کا مشرک کہتا تھا کہ ہم ان کی پوجا اس لیے کرتے ہیں، لات، منات، عزا، ہبل کی، یا ان 360-65 بتوں کی، کہ یہ ہمیں رب کے کیا کر دیں، ان کی عبادت کی وجہ سے ہم کس کے قریب ہو جائیں؟ رب کے قریب ہو جائیں. امام راضی کی عبارت میں پڑھتا ہوں، ان العاقل لا يعبد الصنم من حيث انه خشب او حجر. عقل مند آدمی بت کی پوجا محض پتھر ہونے کی حیثیت سے اور لکڑی ہونے کی حیثیت سے نہیں کرتا. کوئی عقل مند کائنات میں پتھر کو پتھر ہونے کی حیثیت سے، لکڑی ہونے کی حیثیت سے پوجا، دماغ خراب ہے ان کا کہ ہر پتھر کو اٹھا لے یہ الہ ہے. نہیں، کیا کرتے تھے؟ وَإِنَّمَا يَعْبُدُونَ لِاعْتِقَادِهِمْ أَنَّهَا تَمَاثِيلُ الْكَوَاكِبِ أَوْ تَمَاثِيلُ الْأَرْوَاحِ السَّمَاوِيَّةِ أَوْ تَمَاثِيلُ الْأَنْبِيَاءِ وَالصَّالِحِينَ الَّذِينَ مَضَوْا. وہ عبادت اس لیے کرتے تھے لِاعْتِقَادِهِمْ، ان کے اس عقیدے کی وجہ سے کہ یہ جو مورتیاں ہم نے بنائی ہیں نا، یہ تماثیل الکواکب، یہ ستاروں کی شکلیں ہیں. تو جو ستارہ پرست ہوتے تھے وہ زمین میں ستارے کی شکل بنا کے اس کی عبادت کرتے. اچھا، وَتَمَاثِيلُ الْأَرْوَاحِ السَّمَاوِيَّةِ، آسمانی روحوں کی مورتیاں ہیں. آسمانی روحیں کیا ہیں؟ فرشتے. تو وہ فرشتوں کی بھی شکلیں اپنے ذہن کے مطابق بنا لیتے، پھر ان کو پوجتے. تو اصل عبادت وہ اس فرشتے کی کرتے تھے. اس مورت کو اس لیے بناتے تھے کہ جب ہماری عبادتیں اس مورت کی طرف متوجہ ہوں گی، یہ بمنزل قبلہ کے ہے. ہاں ٹھیک ہے نا. یا ان کی روحیں وہ ان مورت کے پیچھے آ کے بیٹھ جاتی ہیں، تو مورت نظر آتی ہے اور روح نظر نہیں آتی. تو کرتے تو اصل میں ہم عبادت اس روح کی ہیں. دوسرا، او تماثیل الانبیاء والصالحین، یا وہ جو مورت بناتے تھے وہ انبیاء کی صورتوں کی بناتے تھے. مکہ فتح ہوا، نبی علیہ السلام نے کعبہ کی چابی منگوائی. جب کعبہ کھول کے اندر گئے تو ابراہیم علیہ السلام کی تصویر بنائی ہوئی تھی، مورت، اور ان کے ہاتھ میں پتہ کیا دیے تھے؟ تیر پکڑائے تھے قراندازی کے. لا حول ولا قوت الا باللہ. موحد اعظم جس ہستی نے بتوں کو توڑ کے رکھ دیا تھا، اسی ہستی کی مورت کو بنا کر کیا کر رہے ہیں؟ تو تماثیل الانبیاء، انبیاء کی مورت بناتے. اصل میں پکارتے کس کو تھے؟ انبیاء کو، والصالحین، اور ان نیک بندوں کو، الذین مضوا، جو گزر چکے ہیں. اور مقصد ان کا کیا ہوتا؟ وَيَكُونُ مَقْصُودُهُم مِّنْ عِبَادَتِهَا تَوْجِيهُ تِلْكَ الْعِبَادَاتِ إِلَى تِلْكَ الْأَشْيَاءِ الَّتِي جَعَلُوا هَذِهِ التَّمَاثِيلَ صُوَرًا لَهَا.
مقصود ان کا یہ ہوتا تھا کہ جو ہم عبادت کرتے ہیں، یہ جو ہماری عبادتیں ہیں، یہ ان اشیاء کی طرف متوجہ ہوں گی۔ کیا ہوں گی؟ ہماری عبادتوں کا جہت یہ مورت ہے۔ اصل عبادت اس کی ہے جس کی شکل پہ یہ مورت بنائی گئی ہے۔ ٹھیک ہے جی، آگے لفظ پہ غور کرو۔ دلیل کیا دیتے تھے؟ آپ کے ذہن میں آئے گا مورت کیوں بناتے ہیں؟ تو دلیل دیتے تھے، کہتے تھے وَحَاصِلُ الْكَلَامِ لِعُبَّادِ الْأَصْنَامِ أَنْ قَالُوا إِنَّ الْإِلَهَ الْأَعْظَمَ أَجَلُّ مِنْ أَنْ يَعْبُدَهُ الْبَشَرُ لَكِنَّ اللَّائِقَ بِالْبَشَرِ أَنْ يَشْتَغِلُوا بِعِبَادَةِ الْأَكَابِرِ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ مثل الكواكب ومثل الارواح السماویہ ثم انها تشتغل بعبادة الاله الاکبر فهذا هو المراد من قولهم وما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى۔ حاصل کلام یہ ہے، امام راضی فرماتے ہیں کہ بت پرست جو تھے، بتوں کی پوجا کرنے والے، ان کا یہ عقیدہ تھا کہ ان الالہ الاعظم، جو سب سے بڑا الہ ہے یعنی اللہ جل جلالہ، اجل من ان یعبدہ البشر، وہ تو بہت بڑا ہے اس بات سے کہ بندہ بشر اس کی عبادت کرے۔ ہم اللہ کی براہ راست عبادت کر ہی نہیں سکتے، لائق ہی نہیں ہمارے۔ لیکن اللائق بالبشر ان یشتغلوا بعبادت الاکابر من عباد اللہ، بندے کے لائق یہ ہے کہ وہ ان اکابرین کی عبادت کرے۔ کن کی؟ ہاں، بندے کے لائق ہی نہیں ہے کہ براہ راست اللہ کی عبادت کر سکے، وہ بہت عظیم ذات ہے۔ بندے کے لائق کیا ہے؟ ان یعبدا، کہ وہ بندے ان یشتغلوا بعبادت الاکابر، کہ وہ ان اکابر جو بڑے ہیں ان کی عبادت کرے، اللہ کے بندوں میں سے، جیسے ستارے ہیں، ارواح سماویہ ہیں، پھر ان کی عبادت کریں تو کیا ہوگا؟ کہتے ہیں ثم انہا تشتغل بعبادت اللہ الاکبر، بندہ ان اکابر کی عبادت میں مشغول ہوگا، یہ عبادت اللہ کی، یہ اکابر اللہ کی عبادت میں مشغول ہوں گے تو کام یوں لڑی چلے گی۔ ہم ان کی کریں گے پوجا اور یہ اللہ کی کریں گے، تو یہی تو مشرک کہہ رہا ہے ساڑی سندا نہیں تے انہاں دی موڑدا نہیں، ساڑی انہاں دے گے تے انہاں دی۔ الفاظ امام راضی کے پڑھ لیں، وہ کہتے ہیں بشر کے لائق ہی نہیں ہے کہ وہ براہ راست اللہ کی بندگی کرے۔ بشر کے لائق تو یہ ہے کہ ان اکابر کی عبادت کرے، بندہ ان کی عبادت میں مصروف ہو جائے اور یہ پھر آگے اللہ کی عبادت میں مصروف ہو جائیں گے۔ اچھا، یہ ایک حوالہ ہے، اب ایک دوسرا حوالہ لکھ لو۔ تاکہ ذرا آپ کا ایمان تو تازہ ہو نا جی۔ یہ امام راضی رحمہ اللہ لکھتے ہیں سورۃ اعراف آیت نمبر 138 کے ذیل میں۔ کون سی آیت کے تحت لکھتے ہیں؟ سورۃ اعراف آیت نمبر 138۔ میں آیت پڑھتا ہوں پھر امام راضی رحمہ اللہ کی عبارت پڑھتا ہوں۔ اللہ تو راضی ہو جا۔ وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامٍ لَهُمْ قَالُوا يَا مُوسَىٰ اجْعَل لَّنَا إِلَٰهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ۔ بنی اسرائیلی نکلے، پیچھے سے فرعون کی فوج آئی، اللہ نے ان کے لیے 12 راستے بنائے، یہ سمندر پار ہو گئے اور فرعون اور اس کا لشکر کیا ہو گیا؟ غرق ہو گیا۔ تو قرآن کہتا ہے وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ، جب ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر پار کر دیا، دریا، تو فَأَتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامٍ لَهُمْ،
چل رہے ہیں، ابھی تو راستے پہ ہیں نا، ہجرت کر رہے ہیں، تو راستے میں چلتے چلتے ایک قوم کو دیکھا کہ جن کے بت ہیں، صنم رکھے ہوئے ہیں اور جھکے ہوئے، کوئی رکوع میں کوئی سجدے میں. انہوں نے جب ان کو دیکھا، کہا موسیٰ کتنا مزے سے لگے ہوئے، ان کا ایک ایک معبود ہے، ہمارے لیے بھی کوئی خدا تلاش کر دے. دیکھو لفظ قرآن کہتا ہے، آگے دیکھا کچھ لوگوں کو وہ بتوں کے اوپر مجاور بن کے بیٹھے ہوئے، تو قالوا یا موسیٰ، کہنے لگے اے موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، ہمارے لیے بھی کوئی حاجت روا مقرر کر دے، بنا دے جس طرح ان کے لیے ہے. موسیٰ علیہ السلام جلال میں ہے، بدبخت ہو، اتنے نظارے مالک کائنات کے دیکھ کے آگے ہو، سمندر میں 12 راستے بنتے ہوئے دیکھ کے آگے ہو، فرعون کا غرق ہونا اور اپنا نجات پانا دیکھ کے آ رہے ہو، ظالموں پھر بھی کہتے ہو کہ ہمارے لیے کیا بناؤ، ہاں کوئی الہ بناؤ جس طرح ان کی. انکم قوم تجہلون، بہت جہالت کرتے ہو یا قوم تم. یہ عبارت پڑھ لی آیت کی. اب امام راضی کیا فرماتے ہیں؟ امام راضی فرماتے ہیں وَعْلَمْ أَنَّ مِنَ الْمُسْتَحِيلِ أَن يَقُولَ الْعَاقِلُ لِمُوسَىٰ اجْعَل لَّنَا إِلَٰهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ وَخَالِقًا وَمُدَبِّرًا. کہتے ہیں یہ بات جان لے، یہ محال ہے، ناممکن ہے کہ کوئی عقل مند موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہے کہ ہمارے لیے اسی طرح الہ اور حاجت روا، خالق اور مدبر بنا دے جس طرح ان کے لیے ہیں. کوئی عقل مند موسیٰ سے یہ مطالبہ نہیں کر سکتا. تو پھر آپ کہیں گے اوپر تو کیا ہے. وہ کہتے ہیں اس آیت کو سمجھو، جو کیا ہے اس کا مقصد سمجھو. لِأَنَّ الَّذِي يَحْصُلُ بِجَعْلِ مُوسَىٰ وَتَقْدِيرِهِ لَا يُمْكِنُ أَن يَكُونَ خَالِقًا لِلْعَالَمِ وَمُدَبِّرًا لَهُ. کہتے ہیں او سادھو، جو موسیٰ علیہ السلام کے بنانے سے اور موسیٰ علیہ السلام کے مقرر کرنے سے ان کے لیے بن جائے، وہ ممکن ہے کہ اس کو خالق اور الہ مان لے؟ جی، جس کو موسیٰ علیہ السلام بنا دیں، جس کو موسیٰ علیہ السلام لا کے ان کے لیے مقرر کر دیں، تو اس کے بعد یہ ممکن ہے کہ وہ الہ اور مدبر عالم بن جائے اور یہ مان لیں؟ کہتے ہیں نہیں، یہ نہیں ہے. اور جو اس بات میں شک کرتا ہے، کہتے ہیں من شک فی ذالک لم یکن کامل العقل، اس کا دماغ عقل ہی فارغ ہے، اس کا کامل العقل نہیں ہے. اب امام راضی صاحب آپ ہی بتائیں وہ کیا چاہ رہے تھے؟ سوال آیا نا، آپ ہی بتائیں کہ وہ کیا چاہ رہے تھے. سنیے، والاقرب، زیادہ قریب بات یہ، انہم طلبوا من موسیٰ علیہ السلام، کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا ان یعین لہم اصناما، کہ ان کے لیے معین کر دے کوئی بت، و تماثیلا، اور تماثیل مورت، یتقربون بعبادتها الی اللہ، کہ اس کی عبادت سے وہ رب کا قرب حاصل کریں. اس کو مدبر اور خالق نہیں سمجھتے تھے، وہ یہی کہتے تھے کہ کسی نیک بزرگ ولی اچھے انسان کی مورت مقرر کر دیں اور ہم اس کی عبادت اس لیے کریں کہ وہ بندگی ہمیں کس کے قریب کر دے؟ اللہ کے. یعنی قریب وہ بھی اللہ کے ہونا چاہتے تھے. ہاں، وَهَذَا الْقَوْلُ الَّذِي حَكَاهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ عَبَدَةِ الْأَوْثَانِ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ. امام راضی فرماتے ہیں اس آیت کی تشریح وہ سورۃ زمر میں جو آیت گزری ہے کہ ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ ہماری ان کی عبادت کرنا ہمیں کس کے قریب کر دے. ہاں، اب اگلا لفظ سنو. امام راضی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ پھر کافر کیوں ہو گئے؟ خالق اللہ کو مانتے تھے، مالک اللہ کو مانتے تھے، صرف رب کا قرب حاصل کرنے کے لیے ان کی پوجا کرتے.
تو کافر کیوں ہو گئے؟ امام راضی فرماتے ہیں فَنَقُولُ اجمع کل الانبیاء علیہم السلام، تمام انبیاء کا اجماع ہے، اتفاق ہے، علی ان عبادت غیر اللہ تعالی کفر، کہ اللہ کے تعالی کے سوا کسی کی عبادت کرنا کیا ہے؟ یہ کفر ہے۔ سواء اعتقد فی ذلک الغیر کونہ الہا للعالم، برابر ہے کہ اس کو الہ ماننے کا عقیدہ رکھے یا اس کو الہ ماننے کا عقیدہ نہ رکھے، صرف اس کا تقرب حاصل کرنا چاہے اللہ کا، دونوں صورتوں میں کافر ہو جائے گا۔ تمام انبیاء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ غیر اللہ کی عبادت کفر ہے، چاہے اس غیر کو الہ سمجھ کے عبادت کرے یا اس کو الہ نہ سمجھے، الہ اللہ کو سمجھے، اس کی عبادت اس لیے کرتا ہے کہ یہ میری اللہ کے کیا کر دے، مجھے قریب کر دے، دونوں عقیدے رکھ کر بھی کرتا ہے تب بھی کیا ہو جائے گا۔ اب کیوں؟ وہ کہتے ہیں اس لیے لِأَنَّ الْعِبَادَةَ نِہَایَةُ التَّعْظِيم، عبادت نام ہے حد درجہ تعظیم، وَنِہَایَةُ التَّعْظِيم لَا تَلِيقُ إِلَّا بِمَنْ يَصْدُرُ عَنْهُ نِہَایَةُ الْإِنْعَامِ وَالْإِكْرَامِ، اور حد درجہ تعظیم عاجزی یہ صرف اسی ذات کے لائق ہے جو حد درجہ انعام اور اکرام کرنے والا ہے، اور حد درجہ انعام اور اکرام کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ کتنے حوالے لکھے؟ 2 حوالے لکھے، اگر دل کرتا ہے تو ایک حوالہ اور لکھوا دوں پھر تفریح کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ امام راضی سورۃ یونس، یہ جو آیت آپ نے ابھی نکالی تھی، یعبدون من دون اللہ ما لا یضرہم ولا ینفعہم ویقولون ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، ہم ان کی پوجا اس لیے کرتے ہیں، پکار کہ یہ سفارشی ہیں اللہ کے ہاں ہمارے۔ امام راضی اس کے ذیل میں لکھتے ہیں اور کمال کا لکھتے ہیں، کہتے ہیں انہم وضعوا هذه الاصنام والاوثان على صور انبیائہم واکابرہم، مشرکوں نے یہ جتنی بھی مورتیاں بنائی تھی یہ کس شکل پہ بنائی تھی؟ علی صور انبیائہم واکابرہم، اپنے انبیاء کی شکلوں پر، صورتوں پر، وَأَكَابِرِهِمْ، اور اپنے اکابر کی صورتوں پر، وَزَعَمُوا، اور انہوں نے یہ خیال کیا کہ أَنَّهُمْ مَتَى اشْتَغَلُوا بِعِبَادَةِ هَذِهِ التَّمَاثِيلَ، کہ جب بھی ہم مشغول ہوں گے ان مورتیوں کی عبادت میں تو کیا ہوگا؟ فَإِنَّ أُولَئِكَ الْأَكَابِرَ تَكُونُ شُفَعَاءَ لَهُمْ عِندَ اللَّهِ، تو یہ جن جن اکابر کی مورتیاں ہیں وہ اکابر ہمارے اللہ کی بارگاہ میں کیا ہو جائیں گے؟ سفارشی ہو جائیں گے۔ اب آپ کہیں گے اس دور میں کیا ہوتا ہے؟ تو امام راضی یہ بھی کہتے ہیں وَنَظِيرُهُ فِي هَذَا الزَّمَانِ، امام راضی اپنے زمانے کی بات کرتے ہیں، آج کل کا پاکستان دیکھا ہوتا نا تو پھر تو کچھ اور ہی لکھتے، وہ اپنے زمانے کی بات کرتے ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ وَنَظِيرُهُ فِي هَذَا الزَّمَانِ، اس زمانے میں ان کافر مشرکوں کی مثال، اشتغال کثیر من الخلق بتعظیم قبور الاکابر، بہت سارے لوگ آج بھی اپنے اکابر کی قبروں کی تعظیم میں کیا ہیں؟ مشغول ہیں، ساری عاجزیاں اور تواضع وہاں جا کے لگے ہوئے ہیں۔ کاش امام راضی اگر اس دور میں یہ چیزیں دیکھ لیتے نا پھر تو کچھ اور ہی کہتے، اور اس دور میں جنہوں نے دیکھا ہے وہ ہیں شیخ القرآن غلام اللہ خان رحمہ اللہ، شیخ القرآن مولانا محمد طاہر رحمہ اللہ، انہوں نے دیکھا تو پھر انہوں نے جس حد درجہ اس کے اوپر رد کیا ہے اور کمال کا رد کیا ہے، حد کر دیا۔ یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں اصول، یہ انہی کا تو منہج ہے کہ قرآن کو اس منہج پہ سمجھاؤ لوگوں کے سامنے تاکہ وہ صرف اور صرف بندگی اللہ کی کریں اور شرک کی بو سے بھی پاک رہیں۔ تو فرمایا
وَنَذِيرُهُ فِي هَذَا الزَّمَانِ اشْتِغَالُ كَثِيرٍ مِّنَ الْخَلْقِ بِتَعْظِيمِ قُبُورِ الْأَكَابِرِ عَلَىٰ اعْتِقَادِ أَنَّهُمْ إِذَا عَظَّمُوا قُبُورَهُمْ فَإِنَّهُمْ يَكُونُونَ شُفَعَاءَ لَهُمْ عِندَ اللَّهِ۔ جب ہم ان کی قبروں کی تعظیم کریں گے تو یہ اللہ کے ہاں ہمارے کیا ہوں گے؟ امام راضی رحمہ اللہ کے زمانے میں تو صرف تعظیم ہی کیا کرتے تھے، ابھی تو کچھ اور بھی کرتے ہیں۔ وہاں تو کہتے ہیں بابا شاہ جمال پتر دیں رتا لال، ککڑ کہتے پتر دے، یہاں تو کچھ اور باتیں ہیں۔ اور کچھ لوگ وہاں جا کے کہتے ہیں قبور سے فیض حاصل کرتے ہیں۔ کیا دیکھیں قبر کے پاس بیٹھ کے کیا حاصل کر رہے ہیں؟ پاکستان کے ایک عالم نے یہ عقیدہ اپنایا، لکھا کہ جی ولی بزرگ کی قبر سے کیا حاصل کرو؟ فیض حاصل کرو۔ وہی عالم چل کے آیا بابا چلاسی کے پاس ایبٹ آباد۔ بابا چلاسی اللہ نے بڑی عمر دے رکھی ہے، بہت ساری کتابوں کے مصنف ہیں، اور علماء بڑے بڑے شیوخ ان کے پاس جاتے ہیں۔ اللہ نے ایسا قلم ان کو دیا ہے، عربی میں، اردو میں، فارسی میں، پشتو میں، چلاسی زبان میں، ان ساری زبانوں میں فی البدی اشعار پہ کہتے ہیں، اور توحید کے اوپر سارے آپ ان کی تصنیفات دیکھیں تو کہتے ہیں بابا جی کے پاس وہ عالم آئے تو ان کو ساتھ والے کمرے میں بٹھا دیا گیا تھا، کوئی 10-15 منٹ انہوں نے انتظار کیا۔ جب انتظار کیا تو بابا جی نے اپنے خادم سے کہا جاؤ ان سے کہو کہ بس ہو گیا نا، فیض تمہیں مل گیا، جاؤ۔ تمہارا عقیدہ ہے کہ مردے کی قبر سے فیض حاصل ہوتا ہے، میں تو زندہ ہوں اور بیچ میں صرف کیا رکاوٹ ہے؟ اس طرف میں زندہ ہوں، اس طرف تو زندہ ہے، پوچھ جا کے کوئی فیض حاصل ہوا ہے؟ اگر ہوا ہے تو پھر اندر آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی مسئلہ سمجھایا کہ ادھر میں زندہ ادھر تو زندہ، فیض نہیں حاصل ہو رہا، تو مر کے مٹی میں جا کے دفن ہونے والوں سے فیض حاصل کرتا ہے۔ یہ بھی کوئی عقیدہ ہے؟ یہاں کھلبٹ کا ایک بندہ تھا تو شرکیہ تھا نا، تو وہ میرے بارے میں کہتا ان کا یقیدہ ہو رہا ہے اور ہمارا یقیدہ ہو رہا ہے۔ جاہل اتنا تھا اس کو یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ عقیدہ ہوتا ہے کہ یقیدہ ہوتا ہے، تو کہتا ہے یقیدہ ہو رہا ہے۔ کسی نے کہا کیوں؟ کہتا ہے جی ہم اہل سنت ولد جماعت ہیں۔ اور بھائی ولد جماعت ہے، سادہ لفظ کا بھی اس کو پتہ نہیں ہے کہ یہ اہل سنت والجماعت ہے کہ کیا؟ کہتا ہے میں نے کہا واقعی تو ولد جماعت ہی ہے جب تیرا یہ عقیدہ۔ اللہ ہمارے عقیدے کو توحید پہ مضبوط کر دے۔ تفریح کر